عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں, یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر. میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے, اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی, اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا. تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر, لاٹری خرید کر, آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا. یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے, مر جائے گا, تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے. مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو. مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو, مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا, خلیفۃ المسلمین ہے, بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 3 مہینے 4 مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے, لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملا. خلیفۃ المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو. چیختی رہی, چلاتی رہی میرے ہسبینڈ میری فکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے, میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے. جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں, بچے کے جسم میں لگے گا کیا؟ جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا؟ یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں, بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی, تنخواہ نہیں ملے گی, تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا, اور ابھی تنخواہ ملنے میں, سیلری ملنے میں ٹائم ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے. جب 4 دن بھوکی اور پیاسی بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو, اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں اور کہا کہ بیت المال کے جو خزانچی ہے, بیت المال کا جو ٹریزری ہے, جو خزانچی ہے, اس سے جا کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو, عاریتن لے لو, قرض لے لو, اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے, جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ. رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی, ان کی خادمہ دودھ لینے جاتی ہے. بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے, ان کے پیٹ میں بچہ ہے, بچہ کہیں مر نہ جائے, اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیا. ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا, پوچھا کون؟ خادمہ نے جواب دیا آپ کی خادمہ, آپ کی سروینٹ. کیا چھپائی ہوئی ہو؟
اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں، 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، پیٹ میں حمل ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ 4 دن سے کھانا نہیں ملا، 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے، اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے، جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے شوہر میرے سرتاج، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے، دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ؟ تم ایسی رہو گی، یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، رائٹ ہینڈ، اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے، میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے، مر جائے گا۔ اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے، بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے، یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ بیوی نے کہا رے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے، جب آئے گا تب دے دوں گی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی، لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے، صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا، کا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو۔ یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں، یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر۔ میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو، میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی، اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا۔ تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل پہ سٹا لگانا؟
اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر، لاٹری خرید کر، آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا، یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جائے گا، تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے۔ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو۔ مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے۔ اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا، اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو، مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے، لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ سوچئے اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو، بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں، بلڈنگوں کو دیکھو، عالی شان مکان کو دیکھو۔ 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی۔ پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے، کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی، اپنی بلڈنگ تو بنا لی، لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے۔ بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے، مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے۔ ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی، اس کو بھی نکال دی۔ ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے، عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا، ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے۔ کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے، پھر انہوں نے کھجور کھایا، پانی پیا۔ یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ چڑیوں کو دیکھ لو آپ، چڑیوں کو، اور سمندر میں ایک وہیل مچھلی ایسی بھی ہے جو 40 ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے۔ مچھلیاں کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، کتنا؟ 40 ٹن ایک دن میں 40 ٹن۔ وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، کروٹ لی جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا۔ 40 ٹن مچھلی، وہ وہیل مچھلی 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن۔
میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، میرا رب اس کو بھی دیتا ہے جس کو 40 ٹن گوشت کی ضرورت ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ 2 روٹی 2 مٹھی بھات کھانے والا، 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اس کا جوئے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے، آئی پی ایل کے میچ میں سٹا لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ وہ ایک زمانہ تھا کسی صحابی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے، وہ بڑا پریشان تھا اپنے چوہوں سے، تو اس نے کسی سے پوچھا یار چوہوں کا کیا علاج ہے، میرے گھر میں چوہے بہت آ گئے ہیں، کیا کروں؟ تو اس آدمی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ۔ ہاں یار یہ تو صحیح ہے، بلی لاؤں گا تو بلی چوہے کو کھا جائے گی، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی پھر مل گیا، پوچھا کیا ہوا، بلی لائے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا چوہے گھر میں ہیں، بلی نہیں لاؤں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے تو آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا۔ کہا مشورہ اچھا نہیں تھا، بعد میں میں نے سوچا بہت برا مشورہ تھا تمہارا۔ میں نے تو اچھا مشورہ دیا تھا بلی لانے کا، بلی لاؤ گے تو چوہے کو کھا جائے گی۔ کہا نہیں، تم نے مجھے مشورہ دیا بلی لانے کا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا بلی لے آؤ، اچھا مشورہ ہے۔ رات میں میں نے سوچا اگر میں بلی لے آؤں گا بلی ایک آدھ چوہا کھائے گی، لیکن چوہے اس بلی کو جب اس گھر میں دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گے، ہمارا گھر چھوڑ کر چوہے بھاگیں گے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں کل پڑوسی کو تنگ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ تو جو چوہے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو پریشان کریں؟ غور کرو، وہ یہ سوچتے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اس اوور میں کتنے رن بنیں گے، 10,000 یا تو ادھر یا ادھر، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی رقم ہمارے پاس آ جائے اور ایک ہی جھٹکے میں یا تو آپ کے پاس آ جاتی ہے یا آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کنگال ہوئے تب بھی ہمارا بھائی، میں کنگال ہوا تب بھی آپ کا بھائی، دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال نظر آتے ہیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، ذرا تصور کرو۔ عرب کے اندر یہ دستور عام ہو چکا تھا، اسی لیے معاشرے کی اصلاح کرو اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نکالیے، ان کو دور کیجئے۔ سماج میں ایک سوسائٹی اور سماج میں ایک ایسی میٹنگ ہونی چاہیے، میٹنگ، شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے، جوا کھیلنے والے کو کیا سزا دی جائے۔ بہت سے معاملے آپ کے ہاں ہوتے بھی تو ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو میٹنگ بیٹھ جاتی ہے، جرمانہ دو، یہ دو وہ دو۔ سماج میں بہت جلدی سرپنچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیا، ہاں چلو میٹنگ ہوگی، پنچایت بیٹھے گی، لیکن پنچایت کبھی اس بارے میں بیٹھی کہ فلاں آدمی کے لڑکے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فلاں آدمی فجر میں مسجد میں نہیں دکھائی دیا، کبھی پنچایت جوڑی ہے آپ نے کہ اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے؟ فلاں کا آدمی شراب پیتا، کبھی آپ نے پنچایت بٹھائی کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ فلاں کا آدمی جوا میں رقم جیت کر آیا یا ہار کے آیا، اس کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں صاحب، آپ اس کی پنچایت نہیں جوڑیں گے، جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم کریں گے اور جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر اس کی میٹنگ کر رہے ہو تو اس کی بھی میٹنگ کرو۔ ایک بات یاد کرنا، اللہ کے نبی نے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا، یہ ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن برائیاں ان نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ برائیاں بھی موجود ہیں، تو وہ برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے، وہ اس نیکی کو چاٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، لیکن اتنا زور نیک کام کرنے پر نہیں دیا جتنا
زور برائیوں سے روکنے پر دیا ہے۔ آئیے اور دیکھیے دلیل، فرمایا اللہ کے نبی نے من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ جس برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اس کو اپنی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے مٹاؤ، اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر اپنے ہاتھ سے روکنے میں ڈر ہے، اپنے ہاتھ سے روکنے میں فساد اور فتنہ پھیل جانے کا ڈر ہے کہ سماج و معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا، مثلا آپ کے لڑکے کی شادی ہے، آپ نے 500 آدمی بارات میں لے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 500 آدمی کی بارات لڑکی والے پر بوجھ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن جرجیز صاحب اگر اپنے ہاتھ سے بارات روکیں گے، نہیں جانے دیں گے، جا کے دکھاؤ، تو فتنہ پھیلے گا، پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے گا، بھائی جرجیز صاحب تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، وہ جا رہا تو جانے دو، سب غلط ہے، غلط ہے، یہ مسجد کے ممبر پہ بولو، سماج میں بولنے کا ادھیکار تمہیں نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکیں گے، بارات نہیں جانے دیں گے، تو الٹے ہم ہی پٹیں گے، فتنہ اور فساد کا ڈر ہے، چھوڑ دی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اگر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو ہاتھ سے روکنے میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی چیز کو، ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو تم زبان سے منع کرو، صاحب برا ہے، غریب لڑکی ہے، سوچو، ہیں اگر تم کسی غریب لڑکی کے پاس 500 آدمی کی بارات لے کے جاؤ گے تو اور غریب لڑکیاں کیا کریں گی، یا تم کسی امیر بیٹی کی شادی میں جا رہے ہو 500 آدمی کی بارات لے کر، غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی، یا غریب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے، آپ زبان سے کہیے۔ لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہنا فتنہ ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اگر آپ زبان سے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اے مولانا یہ تیرا اسٹیج نہیں ہے، یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے جو تم بولنے آئے ہو، چلو یہاں سے ہٹو۔ اگر زبان سے بھی کبھی کبھی کہنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے، دل سے برا جانو، زبان ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سردار نے مولانا جرجیز کی بھی دعوت کی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، چلیے آپ، مولانا صاحب آپ کی بھی دعوت ہے، تو جرجیز صاحب نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں، تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود اب ہم اس بارات میں نہیں جائیں گے صاحب، پہلے ہم خود۔ آج یہ تیسرا درجے کا ایمان، ذالک اضعف الایمان، آج گھٹیا سب سے کمتر درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، تیسرے درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے یہاں لٹکتا ہوا دیکھا تھا، یہاں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی پر، اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس آدمی کی لنگی، پینٹ، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا۔ ٹخنا سمجھتے ہیں نا، یہ اس سے نیچے جو ہوگا، اس سے نیچے، قیامت کے دن اس آدمی کے اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یاد رکھیے دو ہی نظریں ہوتی ہیں، ایک رحمت کی اور ایک غصے کی، دو ہی نظریں، بیچ کی کوئی نظر ہے ہی نہیں، یا تو اللہ کسی پر رحمت کی نظر ڈالے گا یا غصے کی نظر۔ اب اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا، جس کا پیجامہ، جس کی لنگی، جس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوگا، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ مطلب جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو اب کون سی نظر رہ گئی؟ غصے کی، اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تب امام صاحب کہہ دیتے ہیں صف سیدھی کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، لنگی پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، بس، اور اس کے بعد جیسے ہی نکلے ہم نے پھر نیچے کر دیا۔ مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو حضرت وہ جا رہا سیدھے، تو
تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا اے، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کا آواز دی احائز انتا، اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، احائز انتا، میننگ سمجھتے ہو؟ ترجمہ، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینے میں 4-5 دن 6 دن جو بھی ان کی عادت ہوتی ہے بلڈ آتا ہے، منتھلی، جس کو MC بولتے ہیں، منتھلی کورس یا پیریڈ کہہ لو. تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا احائز انتا، اے کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس عورت سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں، سب تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. احائز انتا، تجھ سے کہہ رہا ہوں، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ اب وہ ہنستا ہے، ہنس کے کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مجھے کہہ رہے کہاں، حل یحیض الرجل، سوال جواب دیکھیے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، عورت کو، لڑکی کو دیا ہے، مرد کو نہیں. مرد کو ٹخنے سے اوپر پہننا ہے، لڑکی کو ٹخنے سے نیچے پہننا ہے. اگر تو کپڑا پہننے میں لڑکی کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی آ رہا ہو تجھے. کتنا خطرناک جملہ بولا گیا، کتنا خطرناک جملہ. اب اس تقریر کو کوئی آدمی اگر کٹنگ کرنا چاہے اور نیٹ پہ ڈالے یا یوٹیوب چینل پہ دے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے دے کہ ٹخنے سے نیچا پیجامہ پہننا مرد کے لیے حرام. لیکن اس طریقے کی ہیڈنگ بنا کر لوگ نہیں ڈالتے ہیں. اب اس کی ہیڈنگ جانتے ہو کیا بنائیں گے؟ ایک لڑکی کو بنا دیں گے اور اس کے بعد ایک لڑکے کو بنا دیں گے اور پھر اس میں ایسا ٹائٹل رکھیں گے کہ جس کا تقریر سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں. ابھی ایک چینل کو میں نے منع کیا ہے، اس کو ویڈیو نہیں بنانے دیا، کیونکہ کئی بار سمجھانے کے بعد بھی جب کوئی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو میں نے آج اسٹرانگ قدم اٹھایا ہے، نہیں بنانے دیا ہے، الگ کر دیا ہے. اور آج کے بعد میں ہر چینل پر نظر رکھوں گا اور اسکرین شاٹ لوں گا، اور جو اس طریقے کی حرکت کرے میری تقریر میں میرے فوٹو کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کسی لڑکی کا فوٹو ڈالا اس کو نام لے کر وہیں سے بھگاؤں گا اور پھر آئندہ تقریر میں نہیں آنے دوں. آپ کے ایک چینل کے چکر میں پورے ہندوستان سے کتنے کمنٹ آتے ہیں میرے اوپر، کتنی بدنامی ہوتی ہے ہماری، کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس. سوچیے آپ، ایک تقریر ہم نے کی وسیم رضوی کے خلاف کہ اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا، یہ بن گیا وہ بن گیا، سب کچھ بدل دیا. ہم نے کہا کہ تم اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اب مشین کہہ کر ہم نے ایک جملہ بہت اچھا استعمال کیا تھا، مطلب اپنی شرمگاہ کیسے بدلو گے؟ اس کا تو ختنہ ہو چکا ہے، ہندوؤں میں تو ختنہ ہوتا نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب تم نے اسلام بدل دیا، دھرم بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، نام بدل دیا، اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اتنا میں نے کہا، یوٹیوب چینل والوں نے پوری کی پوری مرد کی شرمگاہ تک بنا دی اس میں، اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ مشین یعنی اپنا لنک کیسے بدلے گا. خدنا بتائیے، ہماری تقریریں عورتیں بھی سنتی ہیں، لڑکیاں بھی سنتی ہیں، اور تم وہ چیز بنا رہے ہو جس چیز کو روکنے کے لیے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں، شرم و حیا پیدا ہو، اور وہ چیز صرف اس لیے کہ تمہارے پاس چند روپے آنے لگے، چند ٹکے تمہارے پاس آنے لگے. سب نظر رکھوں گا آج، اور یہ ایک ایک چینل کو اس طریقے سے اب ہم ہٹاتے جائیں گے، منع کرتے جائیں گے، پھر کسی بھی جلسے میں ہم نہیں آنے دیں گے. آپ تقریر بنائیے، ڈالیے یہ جو ہم نے دیا ابھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ،
اب آپ ڈالیے اس میں کیا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ مولانا جرجیس ڈالیے، آپ میں منع نہیں کروں گا، لیکن اب آپ یہ کہو اس پہ ہیڈنگ بنا دو، مرد کو بھی کیا مہینہ آتا ہے، مرد کو بھی کیا پیریڈ آتا ہے، اور اس میں مرد کے ساتھ ایک لیڈیز کی بھی تصویر بنا دو، اس بات کی ہم پرمیشن اب بالکل نہیں دیں گے۔ آپ کتنی مطلب آپ خوش رہیے اور پورے ہندوستان سے ہم بدنامیاں اٹھاتے رہیں کہ جرجیس صاحب آپ منع نہیں کرتے، کیسے آ جاتے ہیں یہ آپ کے جلسوں میں ایسے لوگ، کیسے یہ ان کی ہمت کیسے بن پڑتی ہے، یہ سب طریقہ ڈالنے کا، اور سب طریقے سے لوگوں کو اس طریقے کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی، اس طریقے کی ٹائٹل بنائے جائیں گے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بار میں نے کہہ دیا شیو لنگ کے اوپر تقریر کر دی ہندو دھرم کے بارے میں، شیو لنگ، تو انہوں نے شنکر جی بنا دیا اور ان کا لنگ بھی بنا دیا۔ یہ حالتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے پردے پر تقریر کی کہ اسلام کا پردہ یہ ہے، تو آپ نے ایک ایسی لڑکی بنا دی فوٹو میں کہ اس کے سینے کو آپ نے بالکل اٹھا ہوا دکھا دیا، اور اس کو آپ نے نیپکن اور بالکل آپ نے اس کو پینٹی میں دکھا دیا، اس کی ران کھول دی اور کہا مولانا جرجیس نے بتایا کہ پردہ کیسے ہونا۔ ارے پردہ بتایا، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر بھی میری تصویر کے ساتھ لگا دی۔ یہ کون سی بےہودگی ہو رہی ہے چینل والوں کی طرف سے؟ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سوچتے کہ یہ سب دیکھ کر لوگ سنیں گے، اور جو چیز آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہیڈنگ آپ وہ ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اچھا یہ تو بات میں آئے گی بات، ہاں تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کہا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی آتا ہے؟ تو کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا؟ اس کے بعد چھری منگائی اور اپنے ہاتھ سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا میں گھر میں سیدھے کر لوں گا، گھر میں چھوٹا کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، لہٰذا مجھے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے میرے اندر۔ سب کے سامنے اس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کر دیا اور پیجامہ کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے آپ معاشرے میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، گاؤں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو تو آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو، پورا سوٹ دلا سکتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ آپ کی بیوی ایسی ساڑی کیوں پہن رہی ہے کہ ساڑی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے، اس کی ناف دکھے، اس کی پیٹھ دکھائی دے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں، سوسائٹی کے اندر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو، اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس نے پہلے تو منع کیا. حضرت عمر نے جب چابک نکالا, جب کوڑا نکالا, کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا, قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے. نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں, میں پسند کرتی ہوں. پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو, تم اس کے اوپر مائل ہو گئی ہو. نوجوانوں سنو, سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو, اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو. اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے, کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے, ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں, اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں. ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں, ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے. فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے. میسنجر گیا, قاصد گیا, نضر ابن حارث کو بلایا گیا. ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ. نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے, یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے. ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں, عادت ہوتی ہے کبھی کبھی, یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ. تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری. اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے, آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا. نائی کو بلوایا, حجام کو, باربر آؤ ادھر. کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو. کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے, اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت. وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے, ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں, میں گیا تو نہیں ہوں. تو امیر المومنین نے کیا کہا, نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں, نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے, نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی, لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے. ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا. کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں. کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا, تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا. اور پکڑا ان کو, بیٹھ, بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا. ہو گیا ٹکلا. اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا. لو چلو. اتفاق دیکھیے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی. ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی, اب جو دیکھتی وہ مرتی ہے. اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا, اے نظر ادھر آؤ. کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. کہا پھر اب کیا کرو گے, گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں تمہارے اس امامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی, مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے. اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر, داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائی
عیسائیوں کی بستی میں دائی بن کر جاؤ گے، اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا، اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں، تم سے عشق و پیار کرنے لگے، تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا، تم ان کو نماز بتانا، تم ان کو روزہ بتانا، تم ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں، اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے۔ اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے، اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا۔ ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن؟ نہیں لے سکتے۔ گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ، اپنے لیے چھوٹ۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں، حضرت اللہ، جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے، کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ میرے بھائیوں، اے بچے، اے بھیا، یار یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی۔ چلیے اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگیں گے۔ ایک کو ادھر بھیجو، ایک کو یہاں بھیجو۔ چلیے تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے، نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ تو سب نے بتایا ہوگا، معاف نہیں ہے۔ اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے، جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے، جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو۔ تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا، اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں، اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا؟ لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے، صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا، اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے، نیت سے وضو ہو گیا۔ دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا۔
اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے، تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے۔ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا، اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے۔ اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ، اور دل سے اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق۔ آپ پوری دعا پڑھ جائیے الحمدللہ رب العالمین، آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے، ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی، ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا حرقتا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلتا بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا، دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا، ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا، جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور 1 آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا
اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کہ ہاں لو ایک ساڑی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا. آپ نے 3,000 کی 4,000 کی 5,000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر جا کے میری بیوی کو دے دینا. یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے. تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے؟ شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے. لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے. ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے. ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا. آئیے چائے پیجیے اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے. اور آپ کو اگر پتا چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسیڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، میں جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے. آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ یہاں تک صحیح ہے، وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے اے کون بولی چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے. طلاق 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 دی گولی تینوں دھائیں سے طلاق طلاق طلاق. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے. تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں. اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں، سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے. اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہی چھوڑ کے نکل جاؤ. ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ. اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم دونوں کو وہ دونوں تمہیں حکم دیں. وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام.
کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں، اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا، وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا؟ کہاں، کیوں، کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے، یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔